نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضور میں پوچھنا چاہتا ہوں کعبے کی تاریخ کیا ہے، کعبہ کب سے ہے؟ اب حضرت امام زین العابدین کہ جن کے دادا جان کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، آنا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، بولیں علی اس کا دروازہ ہے۔ امام زین العابدین نے کیسا خوبصورت جواب دیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں ابھی انسان نہیں بنا تھا، ابھی اللہ فرشتوں سے مشورہ کر رہا تھا، بتاؤ میں زمین کے اندر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ تو فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو زمین میں ایسے کسی کو خلیفہ بنا دے گا جو زمین کے اندر فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، تجھے کیا ضرورت ہے انسانوں میں سے کسی کو خلیفہ بنانے کی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم ہیں نا، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو ہمارے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کسی اور کو اپنا خلیفہ بنا کر زمین کے اندر بھیجنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا یہاں یہ پتہ چلا کہ ہمارا مشورہ کرنا اور ہوتا ہے، رب کا کرنا اور ہوتا ہے۔ میں آپ سے اس لیے مشورہ کروں گا کہ اکیلے بندے کی رائے شاید اتنی پائیدار نہ ہوگی، 20 بندے مل جائیں گے تو ان میں سے 10 بندوں کی رائے بہتر ہوگی، پھر اس پہ عمل کر لیا جائے گا۔ لیکن رب فرشتوں سے مشورہ کر رہا ہے، فرشتے آگے سے مشورہ دیتے ہیں، اللہ فرماتا نہیں میں بہتر جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم کیوں مشورہ کرتے ہیں؟ ہم کرتے ہیں کہ ہمیں مستقبل کی آنے والے وقت کی فکر ہوتی ہے تاکہ ہم آنے والے وقت میں کوئی غلط کام نہ کر بیٹھیں، اس لیے مشورہ کرتے ہیں، کسی نئے کام کو شروع کرنے سے پہلے مشورہ کر لیتے ہیں۔ لیکن رب کو تو پہلے ہی مستقبل کا پتہ ہے، آگے جا کر کیا ہونے والا ہے، ساری دنیا کا علم اس کو پہلے سے ہے۔ اس نے جو مشورہ کیا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ اس نے فرشتوں کی رائے کو دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا تھا، بلکہ اللہ نے صرف دنیا والوں کو بتانا تھا کہ مشورہ کرنا رب کی سنت ہے، اس لیے رب نے مشورہ کیا۔ تو جب فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا زمین کے اندر جو فساد کرے گا، خون ریزیاں کرے گا، اللہ نے فرمایا نہیں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب فرشتوں کو یہ جواب ملا، اب آگے امام زین العابدین کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں فرشتوں کو بڑا دکھ ہوا کہ ہم نے جو مشورہ دیا ہے وہ تو رب کی مرضی کے مطابق ہی نہیں تھا، جو ہمارا مشورہ تھا وہ تو ہمارے رب کو پسند ہی نہیں آیا۔ فرشتوں نے رونا شروع کر دیا، گڑ گڑانا شروع کر دیا، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے عرش کے نیچے چکر لگانے شروع کر دیے۔ اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارا مثال کے طور پر کوئی فرما بردار بچہ ہے، اللہ ہم سب کی اولادوں کو فرما بردار بنائیں، بولیں آمین۔ اگر ابا جی ناراض ہو جائیں تو وہ اپنی چارپائی سے سکون سے نہیں لیٹے گا، وہ اپنے ابا جی کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ ابا جی غصہ کریں گے، وہ آخے گا ابا جی چھڑک لو، مار لو، پر میں چھپا نہ تاں جانا جی تو سامنے معاف کرنا ہے، وہ کھڑا رہے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ اب آپ تو ماشاءاللہ بزرگ ہیں، آپ نے تو اس طرح کی تابعہ داری اپنی اولادوں اپنے والدین کی ہوئی ہے نا۔ اب تو دور جدید آ گیا ذرا، اب تو اگر والدین تھوڑی سی سختی کریں تو پہلا جملہ یہ ہوتا ہے کہ یا میں گولیاں کھا لینی ہیں تو یا میں کہاں چھاڑ کے ٹور جانا ہے، اور کھا بھی لیتے ہیں لوگ، کھا لیتے ہیں گولیاں یا گھر چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ لیکن ماشاءاللہ آپ نے اپنے والدین کی ایسی فرما برداری کی ہوئی ہے کہ اگر والد ناراض ہے تو بیٹھنا بھی نہیں، کھڑے رہنا ہے ابا جی کے پاس، کہ جب تک معافی نہیں ملنی تب تک سائڈ پہ نہیں ہونا۔ اب فرشتوں کو جب یہ احساس ہو گیا کہ ہمارا مشورہ تو رب کو پسند ہی نہیں آیا، انہوں نے عرش کے نیچے چکر لگانے شروع کر دیے، بار بار چکر لگاتے ہیں، گھومتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ساتھ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کے اوپر ایک بیت المعمور بنایا۔ کیا بنایا جی؟ بیت المعمور۔ یہ بالکل کعبہ کے اوپر، آسمانی دنیا میں اللہ نے کعبے کے اوپر بیت المعمور بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے فرشتو
تم عرش کو چھوڑو، اس کے ارد گرد جا کے طواف کرو۔ اب انہوں نے عرش کو چھوڑا اور بیت المعمور کے ارد گرد آ کے طواف کرنا شروع کر دیا۔ اب فرشتے سارے خوش ہیں کہ ہم نے عرش کے ارد گرد جو چکر لگائے تھے اس کا اتنا فائدہ ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں معاف بھی کر دیا ہے، اور ہماری اس ادا کو اتنا پسند کر لیا ہے کہ اللہ نے علیحدہ سے ایک گھر بنا دیا ہے کہ چلو یہاں پر تم طواف کرو اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ یہاں حضرت امام زین العابدین وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بیت المعمور بنایا اور فرشتوں کو کہا اس کے ارد گرد چکر لگاؤ۔ فرشتے اس کے ارد گرد چکر لگانے لگے، اور پھر اس بیت المعمور کو دیکھتے ہوئے بالکل اسی کے نیچے زمین کے اوپر اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ یہ تو بیت المعمور ہے تمہارے لیے، فرشتوں کے لیے، تو میں زمین کے اندر اپنے انسانوں کے لیے، بشر کے لیے بھی ایک ایسا گھر بنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اس گھر کا آ کے طواف کریں۔ جیسی رحمتیں میں نے تمہارے اوپر نازل کی ہیں ایسی رحمتیں میں ان کے اوپر بھی نازل کر دوں گا۔ تم نے اپنی جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگی ہے، طواف کیا ہے تو میں خوش ہو گیا ہوں۔ ایسے ہی جب وہ گناہ کر بیٹھیں گے، جرم کر بیٹھیں گے، آ کر اس گھر کا طواف کریں گے، میں ان سے راضی ہو جاؤں گا۔ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور فرشتوں نے آ کر کعبہ جو ہے وہ پہلی دفعہ تعمیر کیا۔ امام زین العابدین اس شام سے تعلق رکھنے والے بندے کو بتا رہے تھے پہلی دفعہ کعبہ اس وقت تعمیر ہوا تھا جب پہلا انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ تو کعبے کی تاریخ اس قدر پرانی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کو تعمیر کیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تو کعبہ جو ہے وہ سیلاب کی وجہ سے دیواریں گر گئیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے، قرآن گواہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ قرآن وہ نقشہ کھینچتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے مولا ہماری اس کاوش کو قبول فرما، بے شک تو سنتا بھی ہے، تو جانتا بھی ہے۔ اب یہ جو بعد کی تعمیرات ہیں، آدم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، یہ ساری جو ہے یہ بعد کی ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس وقت کعبے کو تعمیر کر دیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے آسمان کے اوپر بیت المعمور کو تعمیر فرمایا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا میں نے تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھا۔